اتنا مشہور عمل ہے اور ایسا مجرب عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، شب 4 شعبان کا جشن ہے، اس پرسنالٹی کا جشن ہے، اس پرسنالٹی کی ولادت ہم منا رہے، ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے کہ جو اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے. میں نے بہت بڑی بات بولی، مولا عباس اس ہستی کا نام ہے. لاکھوں سلام میرے آقا کو، لاکھوں سلام کہ جس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کی اطاعت یعنی امام کا اوبیڈینٹ کیسے ہونا. دیکھیے کیسے ہونا. ہم سب مولا حسین کو چاہتے ہیں، ہم سب امام علی کو چاہتے ہیں. ہماری زندگی ہے مولا حسین، ہمارا مولا علی علیہ السلام ہماری زندگی ہے، ہماری لائف ہے. لاکھ بار خدا نہ خواستہ لاکھ اس سے پہلے موت آ جائے کہ اگر مولا علی ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو ہماری زندگی میں مولا حسین ہٹ جائے تو کیا؟ کچھ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا، معصومین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ اوبیڈینٹ. اس لیے کہ امام علی کو شیعہ جو چاہیے وہ اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے، مولا حسین کو جو شیعہ چاہیے وہ اوبیڈینٹ شیعہ. اوبیڈینٹ بننے کے لیے مولا عباس کے کردار کو، مولا عباس اس ہستی کا نام، اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کو میری مظلوم شہزادی نے اپنا بیٹا کہا، بیوی نے اپنا بیٹا کہا اور کہا یہ میرا لال، میرا بچہ. کتنی بڑی بات. اور بیوی کو کتنا بھروسہ تھا مولا عباس. مصائب کے جملے آ جا رہے. اتنی بڑی رات ہے. سارے سننے والے اہل بیت چینل پہ جو مجھے اس وقت سن رہے، مولا عباس کا جشن، ولادت کا جشن، برتھ ڈے آف مولا عباس. وی آر سو لکی، وی آر سو لکی کہ ہم کو موقع ملا. وی آر ریئلی آنرڈ، وی آر ریئلی آنرڈ کہ ہم کو موقع ملا. اللہ نے ہم کو صحت دی اور اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم مولا عباس کا جشن کر سکیں. میں نے تقریر کا آغاز میں 4 مصرے پڑھے کہ ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے، ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کیسا کرم ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر فریکشن آف سیکنڈ بھی بہت بول رہا ہے، فریکشن آف سیکنڈ جو کرم پروردگار ہے اس اہل بیت کے صدقے میں ہے، مولا عباس کے صدقے میں. ہر آن جو ہم پہ، شاعر کہتا ہے ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے، ہر وقت کرم ہے، تازہ کرم. ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے، کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے. بے شک ہم کو کیا اندازہ ہے، ہم کو کیا اندازہ. وی آر ناٹ ریئلائزنگ، وی ڈونٹ نو کہ کیا لطف و کرم ہمارے اوپر ہے، اس کا اندازہ ہے. شبیر اگر ہے شہر الطاف و کرم، کتنی بڑی بات. پوری دنیا کے اوپر مولا حسین کے کرم کا ایک سایہ ہے. شبیر اگر ہے شہر الطاف و کرم، عباس علی شہر کا دروازہ. سبحان اللہ. شاعر جیو، اللہ اس شاعر کے درجات کو بلند کرے، ان بیٹی کے عباس علی شہر کا، اس کرم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے، اس کرم کے شہر میں. دوستو بہت ایزی لے کے میں پڑھ رہا اور آپ ایزی لے کے سن رہے. کرم میں اگر کرم یعنی بلیسنگ، رحمت. ہم کو کیا چاہیے دنیا اور آخرت میں؟ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، واٹ وی نیڈ، ٹیل می واٹ وی نیڈ. ہر آدمی کو، ہر انسان کو کیا چاہیے؟ اس کا کرم چاہیے، اس کی بلیسنگ چاہیے، اس کی رحمت چاہیے. صرف رحمت چاہیے. اگر رحمت تمہارے ساتھ ہے، یہ رحمت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کو، سرکار کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان کا تعارف کرایا یہ کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے حبیب، ہم نے آپ کو، اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا دی. اور ایک چیز یاد رکھو، اللہ کا جو خیر ہے اس کی رحمت اس کے اوپر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رحمت پہلے ہے، اس کی کرم ہے. اگر اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان جنت میں نہ جائے سوائے جہنم کے. ہر انسان خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، معصومین کی بات نہیں کر رہا میں، اہل بیت کی بات نہیں کر رہا میں ہم خاکی انسانوں کی بات کر رہا کہ اگر کرم پروردگار ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارا راستہ صرف جہنم ہے. کچھ نہیں ہمارے پاس، ہمارا دامن بالکل خالی ہے. اس کی رحمت ہے جو آج ہم زندہ بھی ہیں. اس کی رحمت ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ اگر اس کی رحمت نہ ہو، میری مظلوم بیوی کی دعا نہ ہو تو کیا ہم دنیا میں زندہ رہ سکتے دنیا میں؟ دنیا ہم کیسا ریس کر دے. 1400 سال سے جو شیعت بچی ہوئی ہے یہ کرم پروردگار ہے اور کرم میری مظلوم شہزادی ہے. ان کی نگاہ کرم ہے کہ جس سے ہم بچے ہوئے. تو کرم کو آپ اس کو ایزی مت لو، یہ اتنی بڑی بات ہے.
हर वक्त दुआ करना, 24/7 ये दुआ करते रहो कि परवरदिगार तेरा करम चाहिए, अहले बैत का करम चाहिए। अगर उनका करम हमारे ऊपर आ जाए, उनकी रहमत हमारे ऊपर आ जाए, तो सिवाय बख्शिश के, सिवाय सुकून के और कुछ नहीं। जो सुकून मिलेगा उनकी रहमत की वजह से मिलेगा। तो मौला हुसैन सारी चीज़ों के लिए रहमत है। उस रहमत का जो दरवाज़ा है उसका नाम अब्बास है। मौला अब्बास की अब थोड़ी सी तारीख़ पढ़ता हूँ कि मौला अब्बास के बाबा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम है, आप सब जानते हैं। मौला अब्बास मौला के दिल की ख्वाहिश है, मौला की ख्वाहिश। दोस्तों, अली उस बंदे का नाम है, अली उस बंदे का नाम है। प्लीज़ गौर से सुनना। शायर कहता है, वो अली जो है संभाले हुए नज़्म आलम। प्लीज़ गौर से सुनना। वो अली जो है संभाले हुए नज़्म आलम, जिसकी इमदाद तलब करते हैं आदम ख़ातम। ऐसे बंदे को जिसे लम यज़ली कहते हैं, अब्द माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। वो अली जो है संभाले हुए नज़्म आलम, जिसकी इमदाद तलब करते हैं आदम ख़ातम। ऐसा बंदा जिसको मालिक मुख्तार कहें, जिसको कभी देखा नहीं फैलाए हुए दस्ते सवाल, जिसने बंदों को दिया और ख़रीदा रब से, काम सब जिससे मशीयत के चला करते हैं, काम सब जिससे मशीयत के चला करते हैं, अंबिया जिसके वसीले से दुआ करते हैं। अब अगर उसने दुआ की तो दुआ क्या होगी, मंजिल हजरत अब्बास भला क्या होगी। अली ने दुआ मांगी थी। और एक बात यहां रोक के बोलता सारे सुनने वालों को अहले बैत चैनल पे, कि अगर लड़का चाहते हो, लड़का बेटा चाहते हो, बेबी बॉय चाहते हो, तो नमाज शब पढ़ो। आप बोलेंगे कहीं से भी नमाज को घेर के लाते हो, इसलिए कि शब नमाज बेटा चाहते हो। इतनी बड़ी बात बोल रहा है अहले बैत चैनल से, मौला अब्बास का जश्न पढ़ते हो। अगर बेटा चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो, इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था। अली की दुआओं में से एक दुआ थी शब नमाज के बाद कि परवरदिगार तू मुझे एक बेटा अता कर। कौन? अब्बास जो हैदर सानी है, मेरे मौला की तस्वीर जवानी है। अब्बास अली के ख्वाबों की ताबीर बनकर पैदा हुए। मदीने से मेरे के जुमला गौर से सुनो, अब्बास अली के ख्वाबों की ताबीर बनकर पैदा हुए। मदीने से करबला तक जब भी बहादुर का दिल जोश शुजाअत से लबरेज हुआ तो दिल में जज्बे बहादुरी ने करवट ली और हुसैन ने खामोश कर दिया। बहादुरी से लड़कर जान देना और चीज है, जोश विगा का दम घोटना एक बहुत मुश्किल अमर है। प्लीज जुमले गौर से सुनो। बहादुरी से लड़कर जान देना और चीज है, जोश विगा का दम घोटना एक बहुत मुश्किल अमर है। अब्बास ने इताते इमाम की शान दिखा दी उस वक्त जब क़याम हुसैनी फुरात से हटाने का हुक्म आया। अली के लाल को जलाल आ गया, गुस्सा और गजब से तलवार के कब्जे पे हाथ पहुंचा। फरमाते हैं किसकी मजाल है जो हमें यहां से हटाए। बेशक क्या मालूम आलम तसव्वुर में अब्बास क्या कर गुजरते, लेकिन हुसैन ने सब्र की हिदायत फरमाई और हुक्म इमाम के मुती आका ने सर झुका लिया। जो मैंने कहा अभी जुमला कि इताअत इमाम के मफहूम को वाज़ेह करने वाले का नाम अब्बास है, कि अगर मौला अब्बास नहीं होते दुनिया को पता नहीं चलता, हमको मालूम नहीं होता कि एक इमाम को कैसा ओबीडियंट चाहिए। अपनी सारी ख्वाहिशात को, जुमले गौर से सुनना, अपनी सारी ख्वाहिशात को, सारी विशेस को कुर्बान कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया हुक्म इमाम के सामने। यह चीज को सीखना है मौला अब्बास की, कि अब मौला अब्बास की कोई ख्वाहिश नहीं थी, मौला अब्बास की अब कोई विश नहीं है। जो हुक्म इमाम है वो मेरी ख्वाहिश है। हुक्म इमाम के सामने ऐसा सर झुका लेते कि जो मौला आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं। मैं कुछ सोच रहा, लेकिन मेरी सोच सारी खत्म है अगर आपका हुक्म आ जाए, आपका हुक्म आ जाए। मौला हुसैन ऐसा इताअत गुजार कि ख्वाहिशात को कुर्बान करने वाले का नाम अब्बास है। अपने वालिदैन का इताअत गुजार होगा। दुनिया में आप ये मत बोलोगे यस मैं तो ओबीडियंट हूं, मैं ओबीडियंट नहीं हूं। जैसा ओबीडियंट होना था वैसा मैं ओबीडियंट नहीं हूं। ओबीडियंट बना, दुआ ये करो। आज की रात 4 शाबान की रात है। मैं अहले बैत चैनल पे सारे हजारों सुनने वालों को बोल रहा हूं,
کہ آج کی رات دعا کرو کہ مولا عباس کی زندگی کا جو امپورٹنٹ ترین پہلو ہے، مولا عباس کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ اوبیڈینٹ تھے، تو یہ دعا کرو کہ پروردگار جو اطاعت عباس ہے اس میں سے 0.1% ہمارے پاس آ جائے، ہم بھی مولا کے ایسے اطاعت گزار۔ اطاعت گزاری کیا ہے؟ پھر اپنی خواہش نہیں۔ اگر امام علی چاہتے کہ یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو، تو علی کے نام پہ میوزک چھوڑ دو، علی کے نام پہ میوزک چھوڑ دو۔ اگر if you really love امام علی، if you really love مولا عباس، if you really love امام حسین، آپ یہ گناہ چھوڑ دو، میوزک چھوڑ دو، کوئی ہو جو حراموں میں سے حرام ہے، رزقاً واسعاً حلالً طیباً کے نام پہ آج کی رات یقین کرو باب الحوائج کی رات ہے۔ خاندان اہل بیت کا یہ پہلا باب الحوائج ہے، امام علی باب الحوائج ہے، اللہ کا رسول، میری مظلوم بی بی، مولا حسن سب باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج یعنی حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ لیکن معصومین نے مولا عباس کو کہا ہے باب الحوائج، ان کے روزے کے دروازے، ان کے دروازوں کا یہ حاجتوں کا پورا ہونے والا۔ جب معصوم کہہ رہا کہ یہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے کہ آج کی رات تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوں گی؟ پھر یوں ہی آپ کا لقب ہے باب المراد، کہ آپ کے دروازے کو کہا گیا کہ مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ باب الحوائج سے مراد کون ہے؟ تو آج کی رات تم کو مانگنا ہے، آج کی رات مولا عباس سے بھیک مانگنا ہے، اللہ کو بولنا ہے کہ وہ آیا ہے کہ جس کا دروازہ حاجتوں کو پورا ہونے والا دروازہ ہے، جس کا دروازہ مرادوں کو پورا ہونے والا دروازہ، اس دروازے پہ ہم فقیر کھڑے ہوئے اور یہ کہہ رہے کہ مولا عباس کے نام پہ معاف کر دیں۔ پہلی چیز معافی مانگنا، مولا عباس کی اطاعت ہمارے پاس آ جائے، مولا عباس کی نظر کرم ہمارے اوپر ہو جائے، کہ اطاعت اوبیڈینٹ، ایسا اطاعت گزار کہ کوئی خواہش رکھی نہیں، نہ مولا عباس کی کوئی خواہش پوری ہوئی۔ ابھی آگے چلتا ہوں، بی بی آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین جو 5-10 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آپ کا گھر تھا، یہ ساری اطاعت گزاری جو آئی ہے ماں کی طرف سے آئی ہے۔ بی بی ام البنین کا، یہاں پہ ایک بات روک کے اور بولتا، اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، تو بی بی ام البنین کا واسطہ دے کر یہ دعا کرنا کہ پروردگار بی بی ام البنین کا واسطہ، بی بی ام البنین کو بولو جو باب الحوائج کی ماں ہو، جو عباس جیسے بیٹے کی ماں ہو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کیا ماں کا کیا رتبہ ہے۔ ماں کو دیکھو، پھر بھی مولا عباس کو دیکھو۔ مولا عباس اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک بی بی ام البنین کی اطاعت تم کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ جو اطاعت آئی تھی مولا عباس کے پاس، یہ ان کی ماں کا حصہ تھا۔ تو جب نکاح کرنے کے بعد میرا مولا، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، جب میرا مولا اماری میں لے کر بی بی ام البنین کو بیت الشرف میں آئی، بیت الشرف جو بی بی کا گھر تھا وہاں پہ پہنچی، اماری روکی گئی، بی بی اماری سے اتری، سامنے وہ چوکھٹ ہے، وہ چوکھٹ ہے جو میری مظلوم شہزادی کے گھر کی چوکھٹ ہے۔ بی بی نے کیا کیا؟ آفیشل وائف بن کے آ رہی، دلہن بن کے آ رہی، دلہن پہلی مرتبہ اپنے گھر جا رہی، تو بی بی نے کیا کیا؟ اس چوکھٹ پہ، اس چوکھٹ کے اوپر پیشانی کو رکھا اور شکر ادا کیا۔ یہ پہلا پیغام تھا بی بی ام البنین نے جو دیا ہے مولا عباس کی ماں نے، پہلا پیغام۔ یہ ہمارے لیے میسیج کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو۔ کوئی نعمت ہو، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، بڑی سے بڑی نعمت، جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری رحمتوں کو، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ عادت ڈالو تھینک یو بولنے کی۔ اور یو کے والے، امریکہ والے، کینیڈا والے یا یورپ والے، ان کو تو معلوم ہے کہ تھینک یو کیسا بولنا۔ ہر وقت ہر بچے یہاں پہ تھینک یو اور سوری بولتا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ اسلام کی چیز ہے۔ تھینک یو بھی بولتے ہیں، سوری بھی بولتے ہیں، دونوں اسلام کی چیز ہے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا کہ شکر بھی ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگو۔ بندوں کس سے معافی مانگتے ہو؟ اللہ سے معافی مانگو، معصوم سے معافی مانگو اور شکر بھی ادا کرو۔ بی بی نے کیا کیا؟ میری طرف دیکھو، بی بی نے کیا کیا؟ لک ایٹ می۔ سب سے پہلے ہماری سے اتر کے اس چوکھٹ پہ سر رکھ دیا، پیشانی رکھ دی، شکر اس کا ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے، ہر لڑکی کی خواہش ہو کہ امام علی کی وائف، شکر ادا کیا کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج اس
اپنے محبوب ترین بندے کی زندگی میں مجھے بھیجا ہے، میں اس چوکھٹ پہ آئی ہوں جو تیری کنیز خاص کا گھر ہے۔ کیا بات ہے، کیسی اطاعت۔ اب دیکھو خالی اطاعت ماں کی دیکھتے جاؤ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس قابل کیا کہ میں مظلوم بی بی زہرا کے گھر میں بیوی بن کے آئی ہوں، علی کی گھر میں۔ اب میری طرف دیکھو، گھر میں انٹر ہوئی، چاروں بچے، مولا حسن، مولا حسین، میری مظلوم شہزادی زینب، میری مظلوم شہزادی ام کلثوم، بیوی کے چاروں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسی ماں کو آتے دیکھا، چاروں بچے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، جیسے ہی ریسپیکٹ۔ یہ امام دیکھو، امام وقت ہے، مولا حسن مولا حسین امام ہے، حجت خدا ہے، لیکن ماں کا احترام کیا، ماں کا احترام بتایا، صرف بولے نہیں زبان سے، پریکٹیکلی کیا۔ آج ہمارے لیے یہ میسج کہ اپنی ماں آئے نا، تمہاری ماں تمہارے سامنے لندن میں آئے، بوڑھی ماں ہو جوان ماں ہو، کھڑے ہو جاؤ، ماں آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہت، میں بڑی افسوس سے بول رہا ہوں، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے مولا عباس کے صدقے میں، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے۔ معصومین نے احترام کیا کیا؟ یہ پیغام ہم کو دیا، یہ پیغام ہم کو دیا کہ ماں آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہم کھڑے ہوتے؟ ہم تو ایسے پیروں پہ پیر ڈال کے بیٹھے، ہم تو اپنے صوفے پہ بیٹھے رہتے، ہم تو اپنے کرسی پہ بیٹھے رہتے، اور بوڑھی ماں کے کھڑی ہوئی ہے اور میں بیٹھا۔ ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر۔ وہ شیعہ کیسے بن سکتے؟ وہ مولا عباس کا غلام یا کنیز کیسے بن سکتے؟ پلیز غور سے سنو، وہ مولا عباس کی کنیز اور غلام کیسے بن سکتے جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے؟ بی بی ام البنین کو دیکھ اور مولا حسن مولا حسین کو دیکھ، بی بی ام البنین اور مولا حسن مولا حسین، جیسے ہی دیکھا کہ ماں آ رہی تو چاروں بچے ریسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے چاروں ہوئے۔ فوراً بی بی ام البنین نے کیا کیا؟ بی بی خاک پہ بیٹھ گئی، نیچے بیٹھ کے کہا بچوں اب دیکھو اطاعت دیکھو جو مولا عباس کے پاس آئی ہے، بچوں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر آئی۔ دوستوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اطاعت جب مولا عباس کی اطاعت کی وہ اس کی وجہ سے کلیئر کہا، بچوں میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کر آئی۔ اور بیوی نے صرف بولا نہیں، پوری زندگی 28 رجب 60 ہجری تک، جب تک مولا عباس ان سے خدا حافظ کہہ کے کربلا کی طرف نہیں گئے، بار بار ایک جملہ بولتی تھی، پوری زندگی یہی جملہ بولا کہ عباس تم میرے بیٹے ہو، حسن اور حسین بی بی زہرا کے بچے۔ اپنے آپ کو کبھی کمپیئر نہیں کر۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں کے لیے پھر ایک تربیت کا ایک پیغام کہ آج کیا ہے، اگر دوسری وائف آئی پہلی بچے ہے تو وہ ریسپیکٹ ہے۔ میں ہمیشہ بی بی ام البنین نے یہی تعلیم دی مولا عباس کو کہ کبھی اپنے آپ کو حسن اور حسین کے برابر نہیں سمجھنا۔ یہی وجہ تھی پوری زندگی آقا کہا، پوری زندگی امام کہا، پوری زندگی مولا کہا۔ یہ حال تھا کہ جب مولا حسین چلتے تھے مولا عباس ایک قدم دو قدم پیچھے چلتے تھے، کبھی جواب نہیں دیا۔ اور ایک بات بتاؤ، کبھی بھی مولا حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، ہمیشہ بات کرتے سر جھکا کے بات کرتے، آلویز سر جھکا کے بات کرتے۔ یہ اطاعت تھی۔ ایسے اطاعت کا بی بی ام البنین کا جو رول ہے نا، وہ ماں کی تربیت تھی کہ ایسی تربیت، ایسا ریز کیا مولا عباس کو کہ کبھی دل میں یہ خیال آنے نہ پائے پوری زندگی کہ بیٹا کبھی یہ نہیں خیال آیا کہ میں بھی تو بھائی ہوں، میں بھی تو امام علی کا بیٹا ہوں، وہ بھی تو امام علی کے بیٹے، لیکن کبھی امام علی سے رشتہ نہیں بتایا، ہمیشہ بتایا بی بی زہرا سے بتایا۔ مقام مظلوم بی بی زہرا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بی بی ام البنین شہزادی کونین مظلوم شہزادی کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنا احترام کرتی تھی بی بی، کہ جب رشتہ بتایا امام علی سے نہیں بتایا، بی بی زہرا سے بتایا۔ اس لیے کہ امام علی کے بیٹے عباس بھی ہمیشہ یہی کہا کہ بچے بیٹا عباس تو میرے بیٹے ہو، اور وہ مظلوم بی بی زہرا کے بچے ہیں۔ کبھی تصور بھی نہیں کر۔ ایسا ہونے کے بعد ہی عباس ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوتا۔ بیوی کا رول وہ رول ہے کہ جو عباس کو عباس بنا دیا، یہ ماں کا رول ہے۔ ایک سال بعد پڑھ لیں محمد وآل محمد پڑھ۔ عباس کو عباس بنا دیا، ایسا
इताअत, ऐसा ओबीडियंट कि पूरी जिंदगी हमेशा ये कहते रहे कि आका कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे भाई हैं। हुसैन, मैं मसाब नहीं पढ़ रहा, आप जानते हैं कि मौला हुसैन ने ख्वाहिश की थी वो आखिरी लम्हात में कि भैया एक दफा तो भाई बोलो मुझे। तो उस वक्त मौला अब्बास ने कहा था कि भैया खुदा हाफिज। तो वो एक दफा तो अल्लाह ने अब्बास के स्टेटस को, अब्बास के मकाम को उस स्टेज तक पहुंचा दिया कि आज शहर अल्ताफ व करम मौला हुसैन है, अब्बास अली शहर का दरवाजा है। जो अब मौला हुसैन तक जाना चाहता पहले अब्बास के पास जाए, फिर वो मौला हुसैन के पास। अल्लाह ने भी वो कमाल किया कि विलादत 3 शाबान को अगर मौला हुसैन की है तो 4 शाबान को मौला अब्बास की कर दिया। करबला में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, ज़ियारत दोनों कितने शानदार रोज़े, मौला अब्बास का रोज़ा, मौला हुसैन का। अल्लाह इन रोज़ों की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा और हमको बार बार ज़ियारत करा। हम सेहत इज़्ज़त सब जाए ज़ियारत है मौला हुसैन। 15 शाबान की ज़ियारत बहुत बड़ी है। अगर आपको मौका मिल रहा लंदन से जाने का तो आप ज़रूर जाइए। ये बहुत बड़ी ज़ियारत, इतनी बड़ी ज़ियारत है मौला हुसैन की कि 1,24,000 नबियों को, 1,24,000 नबियों से मुसाफा करेंगे, शेकैन करेंगे, तो वो अजर जो मिलेगा वो मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ने का आशुरे 15 शाबान का है। तो बहरहाल तो मौला अब्बास का बाबुल हवाइज, बाबुल मुरा आपका एक मशहूर अमल है। मैं 2 चीज़ें दूंगा और जश्न को ख़त्म करूँगा कि मौला अब्बास का जो मशहूर तरीन कुछ अमाल है। एक तो बड़ा मशहूर अमाल है जो 133 टाइम्स पढ़ना है। वो अमल अगर सबको पता है, इसलिए मैं बोल रहा नहीं कि जिसमें अखी मौला हुसैन का वास्ता देकर दुआ करते, वो अमल हम लोगों ने माबैन हरमैन में भी किया, हमने मौला अब्बास के रोज़े में भी किया। ये ऐसा अमल है मौला अब्बास का, हर आपको किताब में मिलेगा। इतना मशहूर है इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। इतना मशहूर अमल है और ऐसा मुजर्रब अमल है कि अगर आप कल करना चाहते हैं, आप कल ये अमल करो। आधे घंटे का अमल है। 2 रकअत ज़ियारत मौला अब्बास की नमाज़ पढ़ना या 2 रकअत हाजत की नमाज़ पढ़ना मौला अब्बास से। उसके बाद ये अमल करो 130, इसलिए कि अब्बास के जो आदाद है वो 133 के हैं। आप ये अमल करो, उसके बाद देखो और उसके बाद जो चाहे दुआ मांगना। कल भी सुबह में गुस्ल करके सदक़ा मौला अब्बास के नाम का ज़रूर देना और कल मौला अब्बास की नज़र ज़रूर करो। अगर आप हाज़री कर सकते तो कल हाज़री करो, कोई हर्ज नहीं है, कोई वाजिब अमल नहीं है। अगर आप जितना शानदार मौला अब्बास का सुफरा कर सकते करो, इसलिए कि हमको साल भर रिज़्क़ खाना है, हमको अब्बास का सदका खाना है। अब्बास का जश्न, अब्बास की विलादत, मौला अब्बास की बर्थडे, इसका सेलिब्रेशन इतना शानदार करना। फिर मैं आपसे कह रहा, जैसा कल मैंने कहा था कि मौला हुसैन के लिए आप घर पे लिख के लगाओ, आप लिख के लगा हैप्पी बर्थडे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने किया होगा आज। आप कल मौला अब्बास के लिए भी करो तो हैप्पी बर्थडे हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। और बच्चों को बताओ बेटा, जिसका तुम अलम उठाते ना, और मौला अब्बास के अलम अपने घरों में लंदन में इस्ताद करो। यार अगर तुम्हारा फ्लैट है या घर छोटा है तो एक बॉक्स बनवाओ। गल्फ़ में तो किसी के बंगले नहीं है, लंदन में तो फिर भी अच्छे बड़े घर है। गल्फ़ में तो 2 बेडरूम 1 बेडरूम के फ्लैट्स है, लेकिन उसके बावजूद हर घर में बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, और उस बॉक्स के अंदर मौला अब्बास का अलम मुबारक है। ये बहुत बहुत बरकतां देने वाली, ये ऐसी बरकतें होंगी तुम्हारे घर में अगर मौला अब्बास का अलम तुम्हारे पास है। तो ज़िक्र अब्बास, और सिर्फ ये नहीं कि आप अलम इस्ताद कर दिए उसके बाद आप इंडियन मूवी भी देख रहे, गाने भी सुन रहे, वहीं पे बैठ के, ये सब नहीं करना आपको, ये सब नहीं करना। बल्कि मौला अब्बास का है तो कम से कम रोज़ कम से कम कुछ मातम कर लो। आप देखो यार आपके हालात लंदन में बदल जाएं। ये जो कोविड है, ये जितनी वेव्स आ रही, जितनी बीमारियां आ रही, जितने हालात दुनिया के बदलते जा रहे, ये सारे हालात को बदल के, सारे हालात में अब रहमत खुदा को अपने घर में हासिल करने के लिए मौला अब्बास, कल का दिन मौला अब्बास की नज़र ज़रूर करना। ये अमल करो, अमल करने के बाद मौला अब्बास का दस्तरखान बिछाओ, मौला अब्बास के नाम पर हाज़िरी करो। अगर आप कुछ नहीं पका सकते, कुछ नहीं कर सकते, फ्रूट्स तो ला सकते उसी अंदाज से। मौला जैसे कल मैंने बताया था मौला हुसैन की नज़र, उसी अंदाज से मौला अब्बास की नज़र दो। 5 मरतबा सलवात या 11 मरतबा सलवात या 9 मरतबा सलवात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज। उसके बाद 1 मरतबा अलहम, यहाँ पे भी 3 मरतबा या 5 मरतबा सूरह कौसर ज़रूर पढ़ना, और
3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ سورہ خلد، آپ کے اوپر چوائس ہے، سورہ خلد پڑھنا، ضرور پڑھنا سورہ خلد، پھر 5 مرتبہ آخری میں صلوات پڑھ کے مولا عباس کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور 14 معصومین کی بارگاہ میں اور بی بی ام البنین کی بارگاہ میں۔ کل بی بی ام البنین کی زیارت ہے، کل بی بی ام البنین کی بھی آپ نظر دے سکتے، جیسے آپ فروٹس پہ مولا عباس کے دے رہے، اسی طرح فروٹس کے اوپر بی بی ام البنین کے، اور ان کو مبارکباد دو کہ آج آپ کا چاند سا بیٹا، آپ کا اطاعت گزار بیٹا، آپ کا اوبیڈین بیٹا، جس نے آپ کے نام کو، آپ کے بابا کے اور آپ کے شوہر مولا کے نام کو روشن کیا، اس عباس کا واسطہ میرے بچوں کو بھی مولا عباس کا صحیح معنی میں غلام بنا دو۔ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مولا عباس کا واسطہ دے کے۔ تو کل 2 آپ کو سفرہ کرنا ہے، ایک بی بی ام البنین کا کرنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے بی بی ام البنین کے سفرے میں کتنا اجر ہے اور کتنی دعائیں مجرب ہوتی، کتنی دعائیں قبول ہوتی۔ مطلب ہمارا تو دستور ہے بی بی ام البنین کا، سال بھر جب موقع ملتا بی بی ام البنین کا سفرہ، اور عرب میں اتنا مشہور ہے جناب ام البنین کا سفرہ۔ 4 شعبان کو مولا کربلا مولا میں بی بی ام البنین کے نام کی کتنی نظر بانٹی جاتی، مولا عباس کے نام پہ کتنا۔ تو کل ہر گھر میں جو بھی سن رہا مجھے اہل بیت چینل سے، یو کے میں اور جہاں پہ بھی سن رہے، تو آپ دونوں یہ نظر ضرور دینا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھو کہ مولا عباس کی نظر کرم کیا ہوتی۔